اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سنہ کا ہم مطالعہ کر رہے تھے کتاب البیوع کا۔ تو آج ہمارا ٹاپک ہے وکالت کا، جو ہمارے ہاں بدنام زمانہ پیشہ، مطلب بدنام ہے، اچھے لوگ بھی ہیں، خیر بار۔ وکالت کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے تفویض، اپنے امور کسی کے سپرد کر دینا، اپنے کام کسی کے سپرد کر دینا۔ اس کی جو مشروعیت ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے سورہ کہف کی، اصحاب کہف کے بارے میں، فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَارِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، کہ اپنے میں سے ایک کو جو ہے وہ یہ چاندی کے سکے ان کے ساتھ بھیجو شہر کی طرف، تاکہ وہ تمہارے لیے کوئی پاکیزہ کھانا لے آئے۔ تو گویا باقیوں نے اس ایک کو وکیل بنایا تھا، اپنے بھی پیسے انہوں نے اس کو دے دیے اور کھانا لانے کے لیے اس کو وکیل بنایا۔ خیر حدیث میں تو واضح طور پہ چیزیں مل جاتی ہیں ہمیں، جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو رافع کو اور ایک انصاری صحابی کو وکیل بنایا تھا حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کے لیے۔ تو نکاح میں بھی وکالت چلتی ہے۔ عموماً جو ہمارا نکاح کا رجسٹریشن فارم ہوتا ہے تو اس میں دلہا کی طرف سے وکیل، دلہن کی طرف سے وکیل، ایون کہ ان کے جو تقرری کے گواہان ہوتے ہیں ان کے بھی دستخط ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اس کے اوپر اہل علم کا اجماع ہے، اہل اسلام کا اتفاق ہے کہ وکالت جو ہے اس کی جو سروسز ہیں یہ جائز ہے، اس کے جواز میں کوئی ایشو نہیں، کیونکہ قرآن مجید ہمیں نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کا حکم دیتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے۔ وکالت کا جو کانسیپٹ تھا ہمارے ہاں ماضی میں، وہ کانسیپٹ سارا جو ہے وہ فی سبیل اللہ بنیاد کے اوپر تھا۔ تو اب تو خیر اس میں پیسہ ویسا بھی انوالو ہو گیا، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے اگر وہ اپنی سروسز کے چارجز لے لے۔ تو وکالت جو ہے اس کے بارے میں ایک بحث یہ پیدا ہوئی کہ یہ نیابت ہے یا ولایت ہے۔ نیابت کے اختیارات کم ہوتے ہیں، نائب کے اختیارات اتنی ہیں جتنا اس نے بتا دیا موکل نے، جو وکیل بنانے والا ہے۔ ولایت کی صورت میں اختیارات اس کے بڑھ جاتے ہیں، اتھارٹی اس کی بڑھ جاتی ہے۔ تو اس میں فقہا کے دو موقف ہیں، ایک یہ ہے کہ وکالت بیسیکلی نیابت ہے۔ نیابت کا مطلب یہ ہے کہ بھئی جتنا کام کہا ہے، جتنا الاؤ کیا ہے، بس اتنا ہی کرنا ہے، اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ کہ آپ کے پاس اتھارٹی نہیں۔ ولایت کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بڑھ کے بھی کچھ کر سکتا ہے جو اس کے موکل کی مصلحت میں ہو، اس کے انٹرسٹ میں ہو۔ وکالت کے ارکان جو ہے ان میں ایجاب و قبول ہے۔ ایجاب و قبول بیع کے ارکان میں سے بھی ہے، وکالت کے ارکان میں سے بھی ہے۔ ایک بحث اور یہ پیدا ہوئی کہ وکالت جو ہے وہ کیا مطلقاً ہوتی ہے یا معلق بھی ہو سکتی ہے۔ تو وکالت جو ہے وہ مطلقاً اور معلق دونوں طرح سے ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ معلق کا مطلب یہ ہے کہ میں نے آپ کو کچھ وقت کے لیے وکیل بنایا یا اس مقدمے کے لیے وکیل بنایا، ٹھیک ہے۔ معلق وکالت میں کوئی حرج کی بات نہیں، اگرچہ شوافی یہ کہتے ہیں کہ نہیں، مشروط وکالت درست نہیں ہے، لیکن نہیں، وکالت میں شرطیں لگائی جا سکتی ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ ایون کہ خاص کیس میں بھی آپ اس کے اوپر شرطیں لگا سکتے ہیں۔ مشروط وکالت جو ہے وہ جائز ہے۔ کس چیز میں وکالت جائز ہے؟ وکالت ہر اس چیز میں جائز ہے کہ جس میں کوئی شرعی ممانعت نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ جہاں شرعی ممانعت ہے تو وہاں وکالت جائز نہیں۔ نماز، روزہ، طہارت، اب اس میں انسان اپنا وکیل نہیں بنا سکتا، میری جگہ وضو کر لو، میری جگہ نماز پڑھ لو، میری جگہ روزے رکھ لو، یہ نہیں۔ یہ جو آتا ہے کہ وہ اگر ایک آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ تو رکھ نہیں نہ سکتا، وہ دوسرے کو کہتا ہے کہ میری طرف سے آپ کو
या दिया जाता है। हाँ, तो वो बस عمرے میں آئے۔ فدیہ دینے کا کانسیپٹ ہے، روزے رکھوانے کا کانسیپٹ تو نہیں ہے نا، بیسیکلی تو فدیہ دینے کا کانسیپٹ ہے، فدیہ دے دے، کسی کو بھی دے دے، ٹھیک ہے، کھانا کھلانا ہے، وہ بھلے روزے رکھے یا نہ رکھے، ہاں ضروری نہیں ہے، مطلب رمضان کے علاوہ بھی تو فدیہ دے سکتا ہے کہ صرف رمضان میں ہی دینا ہے، ظاہر بات ہے رمضان روزوں کا فدیہ، ہاں وہ اس میں اس شخص کو ہی دینا چاہیے یا کسی کو بھی دے، کسی کو بھی دے سکتے ہو آپ، کسی کو بھی ہاں کسی کو بھی دے سکتے ہو۔ نیکسٹ کیا ہے کہ وکیل جو ہے وہ امین ہے، یعنی وکیل امین ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے وکیل کے سپرد کچھ کام کیا ہے یا کوئی چیز اپنی اس کے سپرد کی ہے تو اس کے پاس بطور امانت ہے، اگر وہ اس سے ضائع ہو جاتی ہے تو یہ دیکھا جائے گا، اگر اس کی کوتاہی شامل ہے تو اس کے اوپر اس کی ضمان ہوگی، چٹی پڑے گی، لیکن اگر اس کی کوتاہی شامل نہیں ہے تو اس کے اوپر اس کی ضمان نہیں ہوگی، اس کی چٹی اس کے اوپر نہیں پڑے گی۔ نیکسٹ کیا ہے جھگڑوں کے اندر مقدمات میں وکالت، تو مقدمات میں وکالت ٹھیک ہے، جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہاں اس میں دو بحثیں آتی ہیں، ایک یہ ہے کہ کیا وکیل کا جو اقرار ہے وہ موکل کو اثر انداز کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ عدالت کے اندر وکیل ایک چیز کا اقرار کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ موکل کا اقرار کنسیڈر ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ دیکھیں جہاں تک تو حدود اور قصاص کا معاملہ ہے وہاں تو وکیل کا اقرار وہ موکل کا اقرار کنسیڈر نہیں ہوگا۔ میں وکیل کہتے ہیں ہاں جی قتل کیا ہے تو اب مطلب موکل نہیں کہہ رہا، وکیل کہہ رہا ہے جی ٹھیک ہے میرے موکل نے قتل کیا ہے، بندہ مار دیا ہے، تو اب اس بنیاد پہ کیا موکل کا یہ اقرار کنسیڈر ہوگا؟ ظاہری بات ہے وہ تو نہیں ہوگا نا، وکیل کا اقرار موکل کا اقرار کنسیڈر نہیں ہوگا حدود اور قصاص میں۔ دوسرا یہ کہ حدود اور قصاص کے علاوہ تو اب پھر ایک اور بحث پیدا ہو گئی، ایک یہ ہے کہ عدالت میں اور ایک یہ ہے کہ عدالت کے علاوہ، تو عدالت کے علاوہ تو کنسیڈر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، ہاں عدالت میں جو ہے کیا وکیل کا اقرار کنسیڈر ہوگا، تو اس میں اختلاف ہے، ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ نہیں کنسیڈر ہوگا، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ کنسیڈر ہوگا۔ مثال کے طور پہ وکیل یہ کہتا ہے جی ہاں میرے موکل نے فلاں کے 10 لاکھ دینے، ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ نہیں کنسیڈر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ہوگا، الا یہ کہ موکل نے شرط لگائی ہو، مطلب مشروط کیا ہو نا اس کو کہ ہاں بھائی اتنا ہی تو وکیل ہے، اسے بڑھ کے تو وکیل نہیں ہے، وہی جو بنیادی اختلاف تھا نیابت کا اور ولایت کا، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کیا وکیل جو ہے وہ اپنے موکل کے مال کو قبضے میں لے سکتا ہے، تو ائمہ ثلاثہ اس میں یہی کہتے ہیں کہ نہیں لے سکتا، ظاہری بات ہے وہ نیابت کے کانسیپٹ کی طرف جاتے ہیں، احناف ولایت کے کانسیپٹ کی طرف جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی وہ اپنے موکل کے مال کو قبضے میں لے سکتا ہے۔ جی نیکسٹ کیا ہے کہ قصاص کے معاملے میں کسی کو اپنا وکیل بنانا، تو اس میں امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، مقتول کے ورثاء، ٹھیک ہے، ان کے لیے حکم ہے نا کہ قصاص کے موقع پہ وہ حاضر ہوں، اور عموماً وہ حاضر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے معافی کی گنجائش رکھی ہے، اور بعض اوقات کسی کا دل پسیج جاتا ہے اور وہ معاف کر دیتا ہے یا دیت لینے پہ راضی ہو جاتا ہے۔ اب مقتول یا مقتول کے ورثاء جو ہے وہ خود نہیں حاضر ہوتے قصاص کے وقت، قاتل سے قصاص لینے کے وقت، پھانسی کے وقت اپنا وکیل جو ہے وہ بھیج دیتے ہیں، یہ بات ہو رہی ہے۔ تو امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے نزدیک جو ہے یہ جائز نہیں ہے، موکل کو خود حاضر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ قصاص معاف کرنے کا حق وکیل کا نہیں ہے، کس کا ہے؟ موکل کا ہے، تو اس کو موقع پہ حاضر ہونا چاہیے۔ تو امام مالک کہتے ہیں کہ جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور امام شافعی اور امام احمد کی بھی یہی موقف ہے۔
وکالت کے مسئلے میں عام طور پہ مسائل میں ائمہ ثلاثہ ایک طرف ہیں اور احناف ایک طرف ہیں۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ وکیل جو ہے وہ جس چیز میں وکیل بنایا گیا ہے اس کا معاملہ اپنے ساتھ ہی طے کر لیتا ہے۔ مطلب آپ نے وکیل کو کہا کہ بھائی میرا یہ مکان جو ہے وہ آپ بکوا دو، تو اس نے اپنے آپ کو بکوا دیا، ٹھیک ہے۔ بلکہ بعض صحابہ میں بھی شاید ہم نے کتاب النکاح میں یہ مثال پڑھی تھی کہ کسی صحابیہ نے کسی صحابی کو کہا کہ میں نے آپ کو وکیل بنایا کہ آپ میرا نکاح کر دیں، تو انہوں نے کہا میں نے اپنے ساتھ کر دیا۔ تو یہ ایک مسئلہ آتا ہے کہ جس کو آپ نے وکیل بنایا ہے کسی خاص معاملے میں، تو اب وہ خود اس سے کوئی بینیفٹ لے سکتا ہے کہ نہیں لے سکتا، اور ہو سکتا ہے اس سے آپ کو بھی بینیفٹ ہوتا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس میں امام مالک کہتے ہیں کہ اگر تم موکل کو فائدہ ہو رہا ہو تو پھر ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ موکل یہ کہتا ہے بھائی یہ میرا مکان 50 لاکھ میں جو ہے وہ نکال دو، اب وکیل اپنے آپ کو جو ہے وہ 52 لاکھ میں بیچ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب موکل کو فائدہ ہو رہا ہے تو اپنے آپ کو بیچ دے، کیا فرق پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ 52 لاکھ میں اپنے آپ کو بیچا ہے، اگلے دن 60 میں کسی اور کو بیچا تو ٹھیک ہے، اس کے اوپر، کیونکہ مالک نے اس سے 50 کا تقاضا کیا تھا نا، مالک نے اس سے 50 کا تقاضا کیا تھا۔ وہ مالک کو 50 دینے کے ہی مجاز ہے یا 60 دینے کا پابند ہے؟ مالک نے اسے 50 کا کہا ہے، 50 کا بھی سفیوف کر دو، ہاں ہاں، وہ 60 کا بیچتا ہے۔ ہاں پھر تو 60 کی دے گا نا، پھر تو 60 ہی دے گا، مالک کو وہ 60 ہی دے گا یا 60 ہی دے گا نا، 60 ہی دے گا۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام احمد کہتے ہیں کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے جو ہے نا مسائل پیدا ہوں گے۔ تو امام مالک صرف اس کی اجازت دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں مالک نے کہا 50 کا بیچ دو، اس نے اپنے آپ کو 52 کا بیچ کے کہا کہ جی دیکھیں جی 52 کا بیچ دیا میں نے، بھلے مالک کو نہ بتائے، موکل کو نہ بتائے۔ امام مالک کہتے ہیں اس کا جواز ہے کیونکہ اس کو نقصان نہیں ہو رہا، اس بنیاد پہ وہ کہہ رہے ہیں۔ باقی ائمہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، جب بات کھلے گی تو ایسی خواہ مخواہ جو ہے نا مسائل پیدا ہوں گے، تو اس لیے یہ ٹھیک نہیں۔ نیکسٹ کیا ہے جی، عاریت۔ عاریتاً کوئی چیز جو ہے وہ کسی کو دینا، ادھار دینا، ٹھیک ہے۔ وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اس آیت سے استدلال کیا جاتا ہے کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ سے ان کا گھوڑا جو ہے وہ ادھار لیا تھا۔ مدینہ میں ایک مرتبہ بے چینی پھیل گئی، آواز آئی زوردار دھماکے کی، تو آپ علیہ السلام نے ان سے، ابو طلحہ انصاری صحابی، ان کا گھوڑا کافی جو ہے وہ مطلب اچھا گھوڑا، عمدہ گھوڑا شمار ہوتا تھا، اس کا نام تھا مندوب۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سوار ہوئے، اور پھر جب واپس آئے تو اللہ کے رسول نے کہا میں نے کچھ نہیں دیکھا، مطلب کوئی لشکر وشکر نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ اور گھوڑے کے بارے میں تبصرہ کیا کہ ہم نے اس کو سمندر پایا۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ کسی نے آپ کو کوئی چیز ادھار دی ہے، عاریتاً دی ہے استعمال کے لیے، اور آپ نے آگے کسی کو ادھار دے دی، اگلے نے آپ کو بائک پکڑائی، آپ نے کرایہ پہ چلا۔ آگے کسی اور کو پکڑا دی یا کرائے پہ چلا دی، کسی نے آپ کو گاڑی دی، اس نے آگے کسی اور کو دے دی، ٹھیک ہے، تو اس کا جواز ہے کہ نہیں؟ امام ابو حنیفہ اور امام مالک کہتے ہیں جی اس کا جواز ہے، ٹھیک ہے۔ حنابلہ کہتے ہیں کہ اس کا جواز نہیں ہے، اور یہی بات درست معلوم ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں بچوں کی ورکشاپ ہو رہی تھی نا، تو ایک بچے کو گاڑی چلانی آتی تھی، تو اس کو ہم نے ادارے کی اسکول کی گاڑی دے دی کہ بچوں کو ذرا لے جاؤ اسپورٹ گراؤنڈ۔ اس نے آگے ایک اور کو پکڑا دی جس کو ذرا شوق تھا، انہوں نے شیشہ توڑ دیا اس کا، بیگ 10-15 ہزار کا خرچہ کرے۔
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نہیں، اس طرح سے نہیں. اور حنابلہ یہی کہتے ہیں کہ اب اس کی پھر ضمان ہوگی. ویسے تو جو چیز آپ عاریتاً دیتے ہیں وہ امانت ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ تلف ہو جاتی ہے تو اس کی ضمان نہیں ہے، اس کی چٹی نہیں ہے. لیکن اگر اس نے آگے کسی کو دے دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی تو کنسنٹ نہیں تھی نا کہ آگے تم اس کو دیتے، اور اس سے آگے تلف ہو گئی، ضائع ہو گئی، تو اب اس کی ضمانت، اب اس کی ضمان ہے، اس کی چٹی وہ پے کرے گا. وہ اگلا پے کرے یا یہ پے کرے، کوئی بھی پے کرے، ٹھیک ہے. سر یہ آپ مطلب کس بیس پہ ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں یا ہم اگر اپنے طور پہ جیسے طالب علم تو ہم کس بیس پہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ بھائی نہیں یہ والی رائٹ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی تم نفس پرستی کر رہے ہو، کہ بھائی تم پک اینڈ چوز کر رہے ہو، یعنی ہم آپ کے لیے ہمارے لیے. تو یہ کیسے مطلب ٹھیک ہے نا، یہ چیز تو کامن سینس کی بات ہے. آپ کی شریعت کامن سینس بھی اور آپ کی شریعت کا مزاج بھی، صحیح. ٹھیک ہے. شریعت کا مزاج بھی یہ ہے کہ میں نے آپ کو چیز دی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے مجھ سے ایک چیز استعمال کے لیے مانگی ہے، تو آپ میری کنسنٹ کے بغیر آگے کسی اور کو دے رہے ہیں، تو شریعت کا مزاج تو اس کے ساتھ میل نہیں کھاتا ہے نا. اور کامن سینس بھی یہی کہتی ہے کہ یار آپ کو استعمال کے لیے دی تھی، کسی اور کو تو نہیں نہ دی تھی. یہ تو اشیاء کے استعمال میں یعنی کہ اس طرح سے ایک صحابی کا ملتا ہے وہ اموال یعنی کہ امداد لیتے تھے اور آگے مسکینوں کو ادھار دیتے تھے، ویسے دے دیتے. وہ تو عاریہ کا مسئلہ ہی نہیں نا، تو عاریت کی مسئلہ، یعنی کسی نے وقتی عارضی طور پہ آپ سے کوئی چیز پکڑی ہے. مطلب عام طور پہ کیا، بائک پکڑ لی، گاڑی پکڑ لی، ایسی چیزیں پکڑ لیتے ہیں نا، ٹھیک ہے. سر میں نے اس تناظر میں سوال کیا کہ جو کسی ایک امام کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں ان لوگوں میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ اب تم نفس پرستی کر رہے ہو، یعنی آپ نے صرف میں کامن سینس ایک چیز لگ رہی ہے کہ اس طرف رجحان بن رہا ہے کہ نہیں یار یہ رائے زیادہ بہتر لگتی ہے، اس میں لڑائی کا بھی اندیشہ نہیں ہے. اب ہم اس کو پک کریں گے تو وہ دوسرا والا کہے گا یہاں تم نفس پرستی کر رہے ہو، جب تم باقی سارے معاملات میں وہ حنیفہ علیہ الرحمہ پیروی کر رہے ہو تو یہ تم نے کیوں نہیں کیا؟ بات یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ نہیں وہ مسئلہ تو یہ نہیں، جب تک امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ نہیں تھے تو لوگ کیا نفس پرستی کر رہے تھے؟ ائمہ سے پہلے لوگ کیا کر رہے تھے؟ ٹھیک ہے، تو ائمہ سے پہلے تو لوگ، ظاہری بات ہے ائمہ تو 100 سال بعد آئے، تو اس سے پہلے کیا چل رہا تھا؟ کتاب و سنت کی پیروی ہو رہی تھی نا، تو اہل علم کی پیروی. تو اصل یہ وہ بہت ہی کمزور سی بات ہے، بہت سی کمزور سی بات ہے. صحابہ سارے یا تابعین یا تبع تابعین کیا نفس پرستی کرتے تھے؟ نفس پرستی تو نہیں کرتے. اصلاً تو حوالہ نفس کی شرک وغیرہ اس کے لیے میرے خیال سے لوگ یعنی مشرکین کرتے ہیں. تو باقی یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی شرعی دلیل تو ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی شرعی دلیل تو ہوتی ہے. شریعت کے مزاج پہ غور کریں تو شریعت کا مزاج جو ہے، کوئی بھی بندہ جو تھوڑی بہت مطلب وہ اس کی وہ اپنا شریعت کا جو ہے، بعض اوقات ہوتا ہی ہے کہ وہ نہ کوئی ضعیف اثر یا وہ روایت مطلب اس سے وہ استدلال کر لیا جاتا ہے. ساری بات ہے وہ چیزیں بنیاد نہیں بن پاتی نا. وجوب ردھا، جو چیز ادھار لی ہے تو اس کو واپس کرنا لازم ہے. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے اہل لوگوں کے سپرد کرو. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امانت اس کو ادا کرو جس نے تمہیں امین بنایا، جس نے تمہارے پاس امانت رکھوائی ہے اس کو امانت واپس کرو. ولا تخن من خانک، اور اس سے خیانت مت کرو جس نے تم سے خیانت کی. ایک اور روایت میں ہے کہ جو چیز عاریتاً لی گئی ہے معدات، اس کو واپس کیا جائے گا، اس کی ادائیگی ہو. ٹھیک ہے، تو مطلب یہ نہیں کہ چیز اس نے اگر آپ کو عاریتاً دی ہے تو اب آپ کی پکی پکی ہو گئی، وہ آپ نے واپس کرنی ہے. نیکسٹ مسئلہ کیا ہے کہ ایسی چیز کا عاریتاً دینا، وقتی یا عارضی طور دینا، جس سے عاریتاً دینے والے کو نقصان نہ ہو اور جو لے رہا ہے اس کو فائدہ ہو. اس سے روکا نہیں جا سکتا یا اس کو روکنا نہیں چاہیے. بعض چیزیں معمولی ہوتی ہیں، کسی نے ٹیشو پیپر مانگ لیا، پینسل مانگ لی، بال پوائنٹ مانگ لیا، ٹھیک ہے، تو ایسی چیزیں دینے میں، ماچس مانگ لی، کوئی حرج کی بات نہیں اور دے دینی چاہیے. قرآن میں بھی ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ،
ٹھیک ہے. بعض سافٹ ویئر بھی اس کی مثال ہو سکتے ہیں, جیسے کوئی کہتا ہے میں تھوڑی دیر کے لیے دے دو, ہاں چیٹ جی پی ٹی میں نے ذرا ایک وہ کرنا, ہاں اب اس میں کمی نہیں آتی. ہاں کمی نہیں آتی, ٹھیک ہے, تو وہ دے دینا چاہیے. اس میں انہوں نے استدلال کیا حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تو قوم میں سے کوئی شخص اپنے پڑوسی کو منع نہ کرے کہ وہ اپنی دیوار میں کیل ٹھونکے. آپ کا کیا جاتا ہے یار, مطلب بعض اوقات دیوار سانجی ہو سکتی ہے, وہ اپنی طرف کیل ٹھونک لیا, ٹھیک ہے, تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ اس کو پسند نہیں کرتے تھے, تو میں نے انہیں کہا کہ اللہ کی قسم میں تمہارے کندھوں کے درمیان یہ حکم ماروں گا, مطلب یہ ہے کہ تم چاہو نہ چاہو میں تمہیں یہ سناؤں گا, تمہیں مجبور کروں گا کہ تم اس پہ عمل کرو. اب یہاں سے اختلاف ہو گیا کہ یہ مستحب ہے یا یہ واجب ہے. تو ائمہ ثلاثہ اس طرف چلے گئے کہ یہ مندوب ہے. امام شافعی, امام مالک اور امام ابو حنیفہ. امام احمد اس طرف گئے کہ یہ واجب ہے. حال و ظاہر کا بھی موقف یہی ہے کہ یہ واجب ہے. جو کہتے ہیں یہ مندوب ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ نے یہ کہا نا کہ تم اس سے اعراض کر رہے ہو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے یہی سمجھا تھا کہ یہ واجب نہیں ہے, مستحب ہے, اس لیے تو اعراض کر رہے تھے. تو اس لیے تین ائمہ نے اس سے یہ استدلال کیا کہ یہ مستحب ہے. ٹھیک ہے, مطلب یہ جو چھوٹا موٹا جس سے آپ کو ضرر نہیں ہوتا یہ چیز عاریتاً دینا یہ مستحب ہے. لیکن امام احمد وغیرہ کہتے ہیں یہ واجب ہے, یہ لازم ہے آپ کی, مطلب آپ نہیں کریں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے. یہاں یہ کچھ روایتیں لے کر آئے ہیں. جی جس کے جو معمولی چیز ہوتی ہے, معمولی چیز ہوتی ہے. اس کے یہ آپ نے کی یا کوئی ایسی چیز مثال دی ہے دیوار میں لگانے کے لیے, اگر اس کا اندیشہ ہو کہ یہ اس سے جو ہے نا یہ نقصان ہو سکتا ہے. ہاں نقصان اگر ہے تو پھر مسئلہ علیحدہ ہے, نہیں ہو سکتا ہے. دو چیزیں ہیں نا, ایک تو نقصان ہو گیا اور ایک اس سے نہیں, ظاہری بات ہے ہو سکنا بھی جو ہے نا اس کی بھی درجات ہوتے ہیں نا, 10% 20% کتنا ظن غالب کا اعتبار ہوتا ہے شریعت میں. یہاں یہ روایت لے کر آئے ہیں حضرت عمر بن خطاب سے کہ ضحاک بن قیس وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مطلب صحرائی علاقے سے جو ہے وہ ایک پانی کی نالی نکالی. وہ اپنے کھیتوں کے لیے نا وہ چشمے ہوتے تھے, تو چشموں سے ایک نالی نکال کے جو ہے وہ لے آتے تھے اپنے کھیتوں کے لیے. تو راستے میں محمد بن مسلمہ کی رضی اللہ عنہ ان کی زمین تھی, تو جب انہوں نے وہاں سے وہ نالی نکال کے اپنی زمین میں لانی چاہیے تو وہ محمد بن مسلمہ کی زمین سے انہوں نے گزارنی تھی. تو انہوں نے کہا بھائی میں تو نہیں گزارنے دوں گا. تو ضحاک بن قیس نے کہا بھائی آپ کو کیا مسئلہ ہے, پانی آپ بھی استعمال کر لو, خرچہ میرا ہے, آپ کو بھی تو پانی کی ضرورت ہے نا, تو آپ بھی کر لو, میں آپ کو روکتا نہیں, فائدہ ہے اس میں آپ کا, نقصان کوئی نہیں. اور نے کہا نہیں بھائی مجھے پانی نہیں چاہیے تیرا, ٹھیک ہے آپ رہنے دو, آپ میری زمین سے یہ نہ نکالو. وہ ضحاک کہتے ہیں میں حضرت عمر بن خطاب کے پاس چلا گیا, تو حضرت عمر نے محمد بن مسلمہ کو بلوایا اور کہا کہ اس کو نالی نکالنے تو اس میں تیرا نقصان کوئی نہیں. انہوں نے کہا جی نہیں میری زمین ہے میں تو نہیں اجازت دیتا. تو حضرت عمر نے کہا کہ لا تمنع اخاک ما ينفع ولا يضر, اپنے بھائی کو کیوں اس چیز سے روک رہے ہو جو اس کے لیے فائدہ مند ہے, تیرے لیے کوئی نقصان نہیں. انہوں نے کہا جی نہیں میں نے نہیں کرنے دینا بس. تو حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کی قسم اب تو میں آپ کے پیٹ کے اوپر سے گزاروں گا. ہاں مطلب اگر آپ کے پیٹ سے بھی گزارنی پڑی نا تو میں گزاروں گا. اس کا میری لاش تو گزر جائے گا کم ہوئے. اور پھر ان کو کہا حضرت زکا کو جا کے نالی نکالا. ٹھیک ہے, تو بطور حکمران بطور حاکم اس مسئلے کو حل کیا نا. پہلے مشاورت چل رہی تھی, پھر بطور حاکم اس کو حل کیا. عمر بن یحییٰ مازنی سے بھی روایت ہے, وہ اپنے والد سے, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے جو دادا تھے ان کا ایک باغ تھا, اور اس باغ کے اندر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی جو ہے وہ ایک نالی گزرتی تھی پانی کی ان کے باغ میں.
تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے یہ ارادہ کیا کہ یہ باغ کے درمیان میں سے گزر رہی ہے تو ذرا باغ کے ایک سائڈ سے گزرے، یہ جو پانی کی نالی ہے. تو انہوں نے وہ صاحب باغ سے کہا کہ جی میں یہ نالی آپ کے باغ کے درمیان سے گزر رہی ہے، ذرا اس کو میں سائڈ پہ کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے منع کر دیا. تو وہ حضرت عمر کے پاس آئے. تو حضرت عمر نے حضرت عبد الرحمن بن عوف ان کے حق میں فیصلہ کیا، بھئی تمہارا کوئی نقصان نہیں ہے، باغ والے کو کہا. تو امام شافعی، امام احمد وغیرہ کا موقف یہی ہے، اور اہل الحدیث کا بھی موقف یہی ہے کہ اس قسم کے مسائل میں کورٹ میں، عدالت میں جایا جا سکتا ہے، اور عدالت کا فیصلہ جو ہے وہ واجب ہوگا. امام ابو حنیفہ وغیرہ کہتے ہیں اور امام مالک کہ نہیں، اس قسم کے مسائل میں، اختلافات میں کورٹ کے پاس جانا ہی نہیں چاہیے. مطلب کسی کے اوپر آپ اس کی مرضی کے بغیر ایک چیز مسلط کر دیں تو یہ مناسب نہیں. تو یہ بنیادی طور پہ وہی مسئلہ ہے کہ بھائی ایک کا فائدہ ہے، دوسرے کا نقصان کوئی نہیں ہے. اب وہ کہتا ہے یار تیرا نقصان کوئی نہیں ہے، میرا فائدہ ہو رہا ہے تو مجھے فائدہ لینے دے، اس کے لیے وہ عدالت جا سکتا ہے کہ یہ اختلافی مسئلہ. باقی جب عدالت فیصلہ کر دے پھر تو سب کے نزدیک وہ لاگو ہوگا نا، سب کے نزدیک. زمان المستعیر یعنی جو چیز جو ہے وہ عاریتاً لی ہے اس کی ضمانت. تو یہ کہتے ہیں جی حضرت عبداللہ بن عباس، ام المومنین عائشہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور امام شافعی کا موقف یہی ہے کہ جو چیز عاریتاً لی ہے اس کی ضمانت ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ اس سے آگے پیچھے ہو گئی ہے، تلف ہو گئی ہے، تو وہ اس کو واپس کرنے کا پابند ہوگا. اور انہوں نے استدلال کیا کس سے؟ علی الید ما احدت حتی تعدی، حدیث کے الفاظ ہیں کہ ہاتھ کے اوپر لازم ہے جو اس نے لیا یہاں تک کہ وہ اس کو ادا کرے. آپ کے ہاتھ نے جو وصول کیا ہے وہ اس کے پاس ضمانت ہے تو وہ اس کو لازمی طور پہ واپس کرے. اناف اور مالکیہ کا موقف یہ ہے کہ نہیں، یہ اس کے پاس امانت ہے تو اس لیے یہاں ہم وہی اصول چلائیں گے کہ اس کی اس میں کمی کوتاہی شامل ہے کہ نہیں. جو ایک عمومی اصول ہم نے پڑھا ہے، اگر اس کی کمی کوتاہی شامل ہے تو پھر اس کے اوپر ضمان ہوگی، چٹی ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. اور انہوں نے دارقطنی کی ایک روایت سے استدلال کیا. اچھا یہ روایت صحیح آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ جو ضعیف روایت، ہاں پھر یہی مسئلہ ہوگا. اس روایت کا مفہوم یہی ہے کہ جو عاریتاً چیز لے رہا ہے تو اس کے اوپر کوئی ضمانت نہیں. ٹھیک ہے، لیس علی المستعیر ضمان غیر المغل مطلب یہ ہے کہ خائن نہ ہونا. نیکسٹ کیا ہے جی؟ ودیعہ. ودیعہ مین امانت. عاریہ تو عاریتاً آپ نے کسی کو استعمال کے لیے چیز دی، اور ودیعہ میں آپ استعمال کے لیے نہیں دیتے، اس کے پاس آپ رکھوا دیتے ہیں، یعنی اسے یہ نہیں کہتے بھائی استعمال کرو، کہتے ہیں یہ آپ امانت کے طور پہ اپنے پاس رکھ لو. تو وعدہ کا مطلب ہوتا ہے تارکہ، یعنی آپ نے اپنی چیز اس کے پاس چھوڑ دی نا، کوئی جانور، کوئی مال مویشی اس کے پاس رکھوا دیا، کوئی سونا، ایک ہی چیز ہے ودیعہ اور امانت. امانت کا لفظ ذرا اردو میں بولا جاتا ہے، عربی میں ودیعہ کا لفظ ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا جواز ہے کسی کے پاس امانت رکھوانا، اس کا جواز. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ. جب تم میں سے ایک دوسرے کا اعتبار کرے تو جس کو امین بنایا گیا ہے وہ کیا کرے؟ وہ اپنی امانت کو اس کو ادا کر دے، اور چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے، اپنے رب سے. تو عد الامانہ الی من ائتمنک کا ہے، یہ حدیث بھی ہم نے دیکھ لی. جس نے تجھے امین بنایا اس کی امانت اس کو واپس کرو. ضمان، امانت کی ودیعہ کی ضمانت کے بارے میں تو اختلاف ہے نا، لیکن امانت کے بارے میں اختلاف نہیں ہے، کیونکہ امانت کو تو آپ کو استعمال کرنے کا وہ اجازت ہی نہیں ہے نا. ودیعہ میں چونکہ استعمال کرنے کی اجازت تھی، ٹھیک ہے، تو آپ اس لیے اس میں اختلاف ہو گیا. تو اب اس میں وہی ایک موٹا سا پرنسپل تو وہی ہے کہ اگر کمی کوتاہی سے امانت ضائع ہوئی ہے تو پھر وہ جواب دے، ورنہ نہیں. تو یہ ایک روایت لے کر آئیں سنن ابن ماجہ کی. یہ روایت ذرا دیکھیے گا، جس نے کسی کو امانت سپرد کی تو اس کے اوپر کوئی ضمان نہیں ہے، حسن درجی کیا. چلیں یہ تو پھر واضح روایت آ گئی نا پھر. ٹھیک ہے،
اور بہقی کی روایت میں ہے کہ جس کو امین بنایا گیا اس کے اوپر کوئی ضمان نہیں، امانت ضائع ہو گئی تو کوئی ضمان نہیں، کوتاہی نہ، وہی کیس۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی ایک امانت کے بارے میں فیصلہ کیا تھا جو ایک بورے میں تھی، تو بورے میں سوراخ ہو گیا، امانت ضائع ہو گئی، تو انہوں نے کہا جی اس کی کوئی ضمان نہیں ہے۔ ضمان کا مطلب کوئی چٹی، کوئی ادائیگی، انگریزی میں کیا کہیں گے، کمپنسیشن، ضمان کا مطلب کمپنسیشن، ہاں وہی مطلب وہی اس کی جو قیمت ہے، ضمان سے مراد یہ۔ حضرت عروہ بن زبیر جو ہے انہوں نے ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام کو جو ہے وہ کچھ مال دیا بطور امانت، بنو مصعب کا، یہ ان کے بھتیجے تھے حضرت عروہ بن زبیر کے، ان کا کچھ مال انہوں نے امانتاً ان کے پاس رکھوایا، یہ قریش کے ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام کے پاس۔ تو اب وہ مال ضائع ہو گیا، کچھ اس کا حصہ یا زیادہ تر حصہ اس کا ضائع ہو گیا، تو حضرت عروہ بن زبیر نے ان کی طرف جو ہے وہ اپنا پیغام بھجوایا کہ بھئی آپ کے اوپر لا ضمان علیہ، آپ کے اوپر کوئی ضمان نہیں، آپ کو کوئی کمپنسیشن نہیں کرنی، میں نے آپ کے پاس بطور امانت رکھوایا تھا، آپ سے ضائع ہو گیا، آپ کی کوتاہی نہیں ہے، آپ کے اوپر کوئی چٹی نہیں ہے، کیونکہ آپ امین تھے۔ تو انہوں نے کہا، ابو بکر نے، وہ جو قریشی تھے، انہوں نے کہا بھئی مجھے پتہ ہے کہ میرے اوپر ضمان نہیں ہے، میرے اوپر کوئی چٹی نہیں ہے، تاوان نہیں ہے، لیکن لوگ یہ باتیں کریں گے کہ قریش جو ہے نا وہ امانت کی حفاظت نہیں کر سکتے، تو میں جو ہے نا آپ کو کمپنسیٹ کروں گا۔ تو انہوں نے اپنی پراپرٹی جائیداد بیچ کے پھر اس کی ادائیگی کی، یعنی بہتر ہے اگر کوئی ادائیگی کرتا ہے تو یہ بہتر ہے، مستحب ہے، مطلب ریکمینڈیڈ ہے، اس کا اس کو ثواب ملے گا۔ مطلب بہتر ہم کہہ رہے ہیں نا، لازم نہیں کہہ رہے نا جی۔ اس نے کہا کہ اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگ باتیں کریں، اس پہ انہیں اجر ملے گا؟ صحیح بات ہے، اجر تو ملے گا۔ قریش کا ایک نام تھا نا خاندانی اعتبار سے، تو وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جی قریش شرافت کے اعتبار سے، وہ یہ نہ کہے کہ جب قریش نے جو ہے وہ مطلب کوتاہی کرنا شروع کر دی ہے، اہل نہیں رہے۔ نیکسٹ کیا ہے کہ مودہ، جس کے پاس امانت رکھوائی گئی ہے، اگر اختلاف ہو جائے تو اس کے قول کا اعتبار ہوگا، ہاں اس سے قسم لی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اگر جس کے پاس امانت رکھوائی گئی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی بھائی آپ کی امانت تلف ہو گئی ہے، ضائع ہو گئی، بھیڑ بکری تھی، بھینس تھی، اونٹ تھا، مر کھپ گیا، ختم ہو گیا، کوئی مال تھا چوری ہو گیا، ٹھیک ہے، پیسے چوری ہو گئے، زیورات چوری ہو گئے، ٹھیک ہے، تو اگر یہ معاملہ ہو تو اس میں اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہو، لیکن ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے نا، گواہیاں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ہاں اس سے آپ قسم لیں گے۔ یہ جاندار کا اور مال کا فرق ہے، کیا مطلب؟ یہ جاندار چیزوں کی امانت ہے، ہاں وہ تو خالصتاً ایک سسٹم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پہ ان کے ساتھ چلیں یا نہ چلیں، تو ایک مال ہے، اس کی حفاظت تو وہ کر سکتا ہے۔ وہ اگلا مسئلہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ یہی ہے کہ ودیعہ کے بارے میں وہ یہ کہتا ہے کہ جی مال چوری ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اگر وہ یہ کہتے ہیں تو اس کے قول کا اعتبار ہوگا۔ ہاں اب ایک مسئلہ آیا اس میں، وہ مسئلہ یہ آیا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جی آپ نے جو امانت رکھوائی تھی وہ تو چوری ہو گئی، میرا مال چور چھوڑ گیا، یہ مسئلہ اختلافی ہے۔ اس میں امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں جو ہے نا اس کے اوپر ضمان ڈالیں گے آپ، وہ یہ کہے کہ میرا مال تو بچ گیا، آپ نے جو امانت رکھوائی تھی وہ چور لے گیا، ایسے اس کی پاسبلٹی ہو سکتی ہے، پاسبلٹی کے طور پہ انکار نہیں کیا جا سکتا، مطلب
اس نے کوئی اس کے پاس خاص قسم کے ڈائمنڈز رکھوائے تھے مثال کے طور پہ، وہ چور آئے ہی ان ڈائمنڈ کی تلاش میں، اسے عام مال چاہیے ہی نہیں تھا۔ بینکوں میں بھی جب لاکرز وغیرہ توڑے جاتے ہیں تو کوئی خاص چیز کا پیچھا کر کے وہ یہ کام کرتے ہیں۔ لیکن پھر بھی اس میں اختلافی مسئلہ ہے، کیونکہ اس میں ایک ہمیں ملتا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، ان کے پاس کسی نے امانت رکھوائی تو وہ امانت چوری ہو گئی، تو حضرت عمر نے پوچھا بھئی آپ کا بھی مال چوری ہوا؟ انہوں نے کہا جی نہیں میرا تو نہیں ہوا۔ تو حضرت عمر نے کہا ادا کریں۔ نیکسٹ کیا ہے، ایک آدمی کی وفات ہوئی اور اس کے پاس جو ہے وہ کسی اور کی امانت پڑی تھی، وہ آدمی کی وفات ہوئی، اس کے پاس کسی اور کی امانت پڑی تھی، اب وہ کہتا ہے کہ میرے پاس فلاں کی امانت ہے، تو اب اس کے مال وراثت میں سے اب وہ امانت کی ادائیگی ہوگی، یا اس کے کاغذات میں کوئی چیز ایسی مل جاتی ہے ڈاکومنٹس میں، ٹھیک ہے، تو وہ پھر امانت کی ادائیگی کی جائے گی۔ نیکسٹ کیا ہے، غصب، کسی سے کوئی چیز جو ہے وہ چھین لینا، استیلان، ٹھیک ہے۔ ایک ہے چوری، چوری کیا ہوتی ہے، چھپ کے کسی کا مال لے لینا، ہاں ٹھیک ہے، چھپ کے کسی کا مال لے لینا، اور ایک ہے خیانت۔ خیانت کیا ہوتی ہے کہ کسی نے آپ کے پاس کوئی مال رکھوایا ہے اور اس میں سے کچھ مال لے لینا، چرا لینا۔ اور غصب کیا ہے، غصب یہ ہے کہ زبردستی کسی سے کسی کا مال جو ہے وہ چھین لینا بلا وجہ، ظلم اور زیادتی کے ساتھ۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ اس میں تو بہت ساری حدیثیں ہیں، ٹھیک ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے کہ تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں تمہارے اوپر حرام ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت یہ بھی ہے کہ زانی جب زنا کرتا ہے، شرابی جب شراب پیتا ہے، چور جب چوری کرتا ہے، اور چھیننے والا جب چھینتا ہے، سنیچنگ جسے کہتے ہیں، یہ وہی بات ہو رہی ہے غصب کی، تو اس وقت مومن نہیں ہوتا۔ جب یہ کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس وقت مومن نہیں ہوتا۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تم میں سے کوئی کسی بھائی کا مال نہ لے، نہ سنجیدگی سے نہ ہنستے ہوئے، یعنی بلا وجہ کسی کا مال کیوں لے، ہنسی مزاح میں بھی کسی کا مال لے لینا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ میں نے تو ہنسی میں لیا تھا، ٹھیک ہے۔ ویسے یہ ایک آیت بھی لے کے آئے ہیں کیا سورۃ کاف کی، ہم سفینہ سے پانا سکینہ یعملون فی البحر، یہ اس میں اندیشے کے تحت اس کو جو ہے نا، نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بادشاہ غصب کر رہا تھا نا، ہاں وہ آگے اندیشہ تھا نا اسے، ہاں بادشاہ ہاں، لے لے گا پاسپانا طریقہ۔ وہ غصب کے انداز میں کہا گیا نا کہ یہ بھی غصب میں آ جاتا ہے نا، مطلب یہ جو کنٹینر جو ہے یا گاڑیاں حکومت جو ہے وہ قبضے میں لے لیتی ہے تو یہ بھی غصب ہے نا، لوگوں کی کنسنٹ کے بغیر ٹرک ٹریلر پکڑ لیے، کنٹینر پکڑ لیے، کیونکہ جی دھرنا ہونا ہے، جو دھرنے میں لوگوں نے آنا ہے تو ان کے رستے روکنے ہیں، سڑکیں بلاک کرنی ہیں، تو اب لوگوں کی جو ہے وہ چیزیں، اب بادشاہ کے لیے غصب کا لفظ استعمال ہوا نا وہاں، تو حکمران کے لیے بھی جائز نہیں ہے کسی کا مال، کسی کی پراپرٹی اس کی مرضی کے بغیر لے، یہ بھی غصب ہے، یہ بھی ظلم ہے، یہ بات ہے۔ تو ایک اور روایت یہ لے کے آئے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کا مال تمہارے لیے حلال نہیں ہے مگر اس کی دل کی رضامندی سے، اگر اس کی دل کی کانسنٹ نہیں ہے تو وہ مال آپ کے لیے حلال نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ رشوت کے مال میں بھی یہی ہوتا ہے، کانسنٹ نہیں ہوتی نا اس کی، دل سے کون دینا چاہتا ہے۔ ایک اور روایت میں کہ جس نے اپنے بھائی کا مال لیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کی آگ کو واجب کر دیتا ہے اور اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دے دیتا ہے۔ تو ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول اگر کوئی تھوڑا سا بھی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ایک شاخ کے برابر بھی ہو یا ایک مسواک کے برابر بھی ہو، اگر اتنا مال بھی تم نے اس کی کانسنٹ کے بغیر لے لیا، یعنی وہ دل سے رضامند نہیں تھا۔ اب حالات ایسے ہیں، جیسے رشوت میں بھی تو حالات ہی ہوتے ہیں نا، غصب میں بھی یہ وہ، چوری میں بھی، خیانت میں بھی، بندہ کیا کر سکتا ہے؟ آپ نے اس کے پاس امانت رکھوائی تھی، وہ کہتا ہے نہیں بھائی ضائع ہو گئی، اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ کو پتہ ہے کہ نہیں ڈرامے کر رہا ہے، کیا کریں گے؟ تو آپ کی مرضی کے بغیر لے رہے ہیں نا، تو یہ بات ہو رہی ہے۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ جہنم واجب ہے اور جنت حرام ہے۔ اس میں ضمنی مسئلہ ہے کہ اگر مشترک کاروبار ہوتے ہیں
ان کے 4-5 کزنز ہیں یا مزید لوگ، اس میں پھر یعنی کہ معمولی استعمال کی چیزیں کی کوئی زیادہ استعمال کر رہے ہیں، کم استعمال؟ ہاں معمول کی استعمال کی چیزیں جو ہے نا وہ آگے آ رہا ہے، ہاں وہ کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن لڑائیاں معاشرے میں اس بات پہ ہوتی ہے کہ یار تم نے ماہانہ خرچہ اس کو سکھا دے کہ میں نے کام کیا، اس بات پہ لڑائی کی، یا یہ کہ تم نے کاروبار کے استعمال کے پرانی گاڑی دی، میرے پاس پرانی گاڑی کاروبار کے استعمال نہیں. جس چیز پہ لڑائی ہو نا پھر اس کو طے کر لینا چاہیے، اس کو طے کر لیں. بخاری اور مسلم کی روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ جس نے جو ہے وہ ایک بالشت برابر زمین دی اپنے بھائی کی لی تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن 7 زمینوں کا توق اس کی گردن میں پہنائیں گے. مطلب ایک بالشت مراد یہی ہے کہ 6 انچ، 1 ہاتھ کے برابر اتنی. نیکسٹ کیا ہے کہ اگر کسی نے کسی کی زمین میں کھیتی لگا دی یا اس نے درخت لگا دیے یا وہاں عمارت کھڑی کر دی، یعنی کسی کی جگہ تھی، پلاٹ تھی، اپنا گھر مکان بنا لیا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اگر تو اس نے وہاں پہ کوئی کھیتی لگائی ہے تو اب اس کو اس کھیتی کا خرچہ دے دیا جائے گا، اور وہ کھیتی کس کی ہے؟ مالک کی. اسی طرح اگر اس نے وہاں پہ کوئی درخت لگائے تو اس کو کہا کہ بھائی اٹھا کے لے جاؤ، اپنے درخت اٹھا کے لے جاؤ، مجھے نہیں ضرورت، اور اگر مالک کو ضرورت ہے تو اس کی پیمنٹ کر دے. تو رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے کسی دوسری قوم کی زمین میں کھیتی بوئی ان کی اجازت کے بغیر تو اس کے لیے اس کھیتی میں سے کچھ بھی نہیں ہے، ہاں اسے اس کا خرچہ مل جائے گا. یہ روایت صحیح انہوں نے کہا ہے، ابو داؤد کی روایت حسن ہے، ٹھیک ہے. تو عام طور پہ جو ہے وہ اہل علم کا موقف یہی ہے. ظاہری بات ہے سرکاری زمین پہ جب گھر بنوائیں گے تو جب سرکار چاہے گی تو آپ کو اٹھا دے گی، ٹھیک ہے، آپ کو اٹھا دے گی. اگر وہ آپ کو آپ کے گھر کا جو ہے وہ اگر وہ سرکار کے کام کا ہے گھر اس کی پیمنٹ کر دیں، اگر اس کے کام کا نہیں ہے تو پھر ظاہری بات ہے وہ کیا پیمنٹ کرے گی؟ پھر مسمار ہی کرے گی. ہاں اگر کوئی ظاہری بات ہے کہ کسی کی اجازت کے بغیر جو ہے کسی زمین کے اوپر بیٹھا ہوا ہے تو گناہ گار تو ہے. دیکھیے گورنمنٹ کی زمین بھی الاؤڈ تو نہیں ہے نا، اب گورنمنٹ کی زمین بھی ہے تو پبلک پراپرٹی نا، سب کا اس میں حصہ ہے نا. اب یہ تو نہیں ہے کہ جو ہے مطلب وہ بیٹھا ہوا ہے اس کا بھی اپنا حصہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ صرف اسی کا تو حصہ نہیں ہے نا، اور لوگوں کا بھی تو ہے. سر ایک اور سوال ہے کہ اگر کسی میں بھی زمین ہے جو پڑی ہوئی ہے خالی پڑی ہے کھیتی پہ کھا لیتا ہے تو وہ بھی غلط ہے، نام کیسے پوچھتے ہیں؟ کہ مالک کی اجازت لینا ضروری ہے نا، یا مالک کو بتا دے یا اس کو کچھ کرایہ پے کر دے، ٹھیک ہے. تو ایسے ٹھیک نہیں ہے نا، مطلب کسی کی چیز کو بغیر اجازت استعمال کرنا. ایک جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا ایسی جو بے نامی زمین جسے کہتے ہیں، بے نامی کہتے ہیں جس کا کوئی مالک نہیں ہوتا، وہ ہم نے پڑھ لیا احیاء الاموات کے تحت، ٹھیک ہے، وہ اور مسئلہ ہے. اس کو تو کوئی بھی آباد کر کے جو ہے وہ کھا پی لے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. ہاں جو زمینیں الاٹ ہیں ان کے باقاعدہ مالک ہیں، اونرز ہیں، ٹھیک ہے، پھر ان کی اجازت ضروری ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ اپنے مال کی دفاع میں انسان کا مارا جانا، مطلب غصب ہم پڑھ رہے ہیں نا، تو اگر کوئی آپ کا مال غصب کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، تو حدیث میں کیا آتا ہے کہ جو اپنے مال کی حفاظت میں مارا گیا وہ شہید ہے، جو اپنی جان کی حفاظت میں مارا گیا وہ شہید ہے، اور جو اپنے دین کی حفاظت میں مارا گیا وہ شہید ہے، اور جو اپنے گھر والوں کی حفاظت میں مارا گیا وہ شہید ہے. بخاری مسلم کی روایت ہے. تو مال کی حفاظت کرتے ہوئے اگر انسان اگر رزسٹ کرتا ہے، مثال کے طور پہ کر سکتا ہے، مطلب حرج کی بات نہیں، چاہے تو جان بچا لے، رزسٹ نہ کرے، ٹھیک ہے، اور چاہے تو رزسٹ کرے گا اور اگر مارا جاتا ہے تو شہید ہے. یہ بات ہوگی، اور وہ جہنمی ہے، جو مارنے والا وہ جہنمی ہے، وہ اس کے بھی گناہ لے جائے گا. نیکسٹ کیا ہے کہ کسی کو اپنا مال کسی اور کے پاس جو ہے وہ نظر آئے،
ٹھیک ہے. آپ کا موبائل اب آپ کو کسی اور کے پاس نظر آتا ہے, اپنے کسی ریلیٹیو, اپنے کسی دوست کے پاس, بھائی میرا موبائل تیرے پاس کیا کر رہا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے فلاں جگہ سے خریدا ہے. یہ بات ہو رہی. حضرت سامورا سے ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جس نے اپنا مال جو ہے وہ کسی شخص کے پاس پایا تو وہ اس کا زیادہ حقدار ہے, یعنی اس کا چوری ہو گیا تھا, اب وہ کسی کے پاس اس نے دیکھا تو اب یہ مال اس کو واپس ہوگا. وہ کہتا ہے جی میں نے فلانے سے خریدا ہے, تو بھائی تم نے فلانے سے خریدا ہے تو فلانا اس کا مالک نہیں تھا نا. اب بات سمجھیں, جو غاصب ہے, اب جس نے آپ کا موبائل جو ہے وہ چھین لیا یا چوری کر لیا, وہ اس کا مالک تو نہیں بنا. جب وہ مالک نہیں بنا تو آگے اس نے بیچ دیا تو بیع تو ہوئی نہیں. اس میں اصل جو فیصلہ ہے وہ تو عدالت کر سکتی ہے, وہ بندہ ہاں نہیں بندہ تو نہیں نہ کر سکتا, وہ تو ظاہری بات ہے, عدالت ہی کرے گی نا. اس نے بھی تو پیسے دے کے لیا, اس کو نہیں پتا تھا. اگر تو پتا ہوتا نا چوری کا تھا, چلو پھر تو مسئلہ ہوتا. اب اس کو تو نہیں پتا چوری کا, اس کو تو پیمنٹ کر کے خریدا, تو وہ واپس وہ اس سے پیسے لے گا نا, جس کو اس نے پیمنٹ کی ہے وہ تو اس سے لے گا نا. اب بات سمجھ, ہاں جو کسٹمر ہے وہ اپنے سیلر سے پیسے لے گا جس نے اس کو چوری کی چیز بیچی, اور وہ چیز واپس ہوگی اس بندے کو جس کی وہ چیز ہے. ٹھیک ہے, آپ کی گاڑی اٹھائی گئی, اب وہ چور نے آگے بیچ دی, وہ بیچ ہی دیتے ہیں, ظاہری بات ہے. تو آپ کی گاڑی تو آپ کو واپس ہی ملے گی نا. ابھی قانون میں بھی ایسی ہوتا ہے, ایسی تھوڑی ہوتا ہے, وہ آپ کو واپس مل جاتی ہے. جہاں بھی موٹر سائیکلیں برآمد ہوتی ہیں تو گاڑیاں برآمد ہوتی ہیں, تو آپ کو اگر برآمد ہو جائیں تو آپ کو واپس مل جاتی ہیں. کسٹمر کو پتا ہے چور بازار سے لے رہے ہیں. ہاں یہ بھی ہے, ہمارے یہاں تو چور بازار بھی معروف ہے, سستی چیز ملتی ہے. تو یہ غلط ہے نا, چور سے تو نہیں لینا چاہیے. یہ ہم نے کتاب البیوع میں پیچھے پڑھا ہے. جب آپ کو پتہ ہے چوری کا مال ہے تو آپ نہیں لے سکتے اس کو, وہ مالک ہی نہیں ہے, بیع کرنے کا مجاز ہی نہیں ہے, اور یہ گناہ میں تعاون ہو جائے گا. چوری کے موبائل ہی اتنے سستے دے کے جائے گا نا, ویسے تو موبائل اتنا سستا کیسے دے کے جائے گا, بندے کو پتہ ہوتا ہے. ایک اور مسئلہ اس میں آ گیا ہے درمیان میں کہ جی پنجرے کا دروازہ کھول دینا. مطلب گھروں میں آپ نے پیٹس وغیرہ رکھے ہوتے ہیں نا, پالتو جانور, پرندے رکھے ہوتے ہیں, طوطا ہے, مینا ہے. ٹھیک ہے, تو اب کسی نے جو ہے وہ کسی کے گھر گیا, اس نے پنجرے کا دروازہ, ایک تو ہے نا غصب کر لینا یعنی خود, اور ایک یہ ہے کہ اگلے کا نقصان کر دیا, ضائع کر دیا نا. مطلب جا کے اس نے جو ہے وہ ان کے طوطوں کا پنجرے کا دروازہ کھول دیا, دروازہ کھول کے کہا کہ ان کو باہر بگایا اور اڑا دیا. ٹھیک ہے, تو ضمانت اس کی ضمان ہے, اس کی چٹی ہے. اب اس میں اختلاف ہو گیا کہ اگر اس نے صرف دروازہ کھولا ہے, ان کو دوڑایا نہیں, پھر ضمان ہے کہ نہیں ہے, اڑے وہ خود نہیں, اس میں اختلاف ہے, لیکن بہرحال سمجھ میں بات یہ آتی ہے کہ اس میں بھی ضمان ہے, سیدھی سی بات ہے. اب آپ کہیں جی نہیں اس نے تو دروازہ ہی کھولا تھا, طوطا اڑا تو خود ہی ہے چاہتا تو نہ اڑتا. سر ہمارے یہاں جو اردو میں بکس ہوتا ہے اس میں سین ہوتا ہے, اس میں سوال ہے. کہاں پہ؟ پنجرے کا جو بکس ہوتا ہے. ہاں تو بہرحال لیکن یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں جو ہے نا ضمان ہونی چاہیے. ہاں اس میں امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے ایک بات کہی ہے کہ اگر کوئی بڑا جانور ہے نا, مثال کے طور پہ اونٹ ہے, گائے ہے, ٹھیک ہے, بھینس ہے, اب اس نے ان کی رسی کھول دی ہے, گھوڑا ہے مثال کے طور پہ, اور وہ بھاگ گیا, تو اس میں ضمان نہیں ہے. چلیں اس میں بات سمجھ میں آتی ہے, بڑا جانور ہے, پکڑا بھی جائے گا, قابو میں بھی آ جائے گا. لیکن یہ ہے کہ اب پرندے وغیرہ تو ظاہری بات ہے, وہ تو سمجھ سے بالا تر ہے نا. اگر اس نے جو ہے وہ دروازہ کھول دیا اس کا, تو اب تو وہ کہے کہ جی میں نے تو صرف دروازہ کھولا تھا. نہیں نیت تو ظاہری بات ہے, نیت کیسے آپ جج کر سکتے ہو؟ پرندے میں کس چیز کی ہوا, وہ تو ویسی پنجرے میں ہوا کا تو ویسی ہی ہوتا ہے, ظاہری بات ہے, جس نے رکھا ہے اس نے. نیکسٹ کیا ہے جی؟ لقیت. لقیت کہتے ہیں گرا پڑا بچہ, ٹھیک ہے, جو کوڑے کے ڈھیر سے آپ کو بچہ ملتا ہے. حرام کا بھی ہو سکتا ہے, اور ضروری نہیں حرام کا ہو. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ گم شدہ بچہ, کوئی بچہ ہے 5-7 سال کا, آپ کو مل گیا, اب اس کے والدین نہیں مل رہے, ٹھیک ہے, اب تو چلیں سوشل میڈیا پہ اعلان لگا دیتے ہیں آپ,
تو آسانی ہو گئی ہے، لیکن پہلے زمانوں میں تو نہیں ہوتا تھا نا. اب بچہ کہیں بچھڑ گیا اپنے والدین سے، یا ہاسپٹلز میں بچے کی پیدائش کے دوران آگے پیچھے ہو گیا، تو ایسا جنگوں میں ایسا بہت ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے، یا اسی طرح سے جو حرام کے بچے ہوتے ہیں لوگ وہ پھینک جاتے ہیں، آج کل بھی پھینک جاتے ہیں. تو ایسے بچے کا کیا حکم ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ جس کو ملے اس کے لیے فرض ہے کہ اس کو اٹھا لے، کیونکہ جان ہے نا، تو جان کو بچانا فرض ہے. اور دوسرا کیا ہے کہ اس کی تعلیم اور تربیت کا جو ہے وہ انتظام کرے. ایک روایت یہ لے کے آئے ہیں سنین بن جمیلہ سے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے ایک بچہ ملا پڑا ہوا، تو میں اس بچے کو لے کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آ گیا. تو میرے ایک ریلیٹو وہاں پر موجود تھے حضرت عمر کے پاس. حضرت عمر ان کو جانتے تھے، ان کو ذرا نہیں جانتے تھے. تو وہ کہتے ہیں جی میرے جو رشتہ دار تھے انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ یہ جو ہے نا سنین یہ نیک آدمی ہے. تو انہوں نے کہا اچھا مطلب ٹھیک کہہ رہے ہو، واقعہ تھا نیک ہے؟ انہوں نے کہا ہاں نیک آدمی، اچھا بھلا مانسار. تو حضرت عمر نے کہا اچھا لے جاؤ یہ بچہ، پھر لے جاؤ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر نے جو ہے وہ یہ دیکھا کہ جو بچے کا سرپرست یا گارڈین بن رہا ہے تو وہ امین ہو، رشید ہو، نیک ہو، امانت دار ہو، تاکہ اس کی صحیح طرح سے تعلیم و تربیت کرے. ٹھیک ہے. اور ساتھ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بھی کہا کہ بھائی یہ آزاد ہے، غلام نہ بلانے نا، اس کو آزاد ہے. ہاں اس کی جو ولا ہے وہ تجھے ملے گی. یہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے مثال کے طور پہ، اب آگے پیچھے تو اس کا کوئی نہیں ہے، اس نے کچھ کمایا، جو کچھ بھی کیا تیری زندگی میں مر جاتا ہے تو وہ تجھے ملے گا، تو نے اس کی تعلیم اور تربیت کی. وہ آگے آ رہا ہے. نام وردیت میں کیا ہوگا؟ عبداللہ وعلینا نفقتہ. اور حضرت عمر نے یہ بھی کہا کہ اس کا نفقہ ہمارے ذمہ ہے، ریاست کے. سر جو کمائے گا بڑھ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ملے گا جو ہاں اس کی ولا جو ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ اس کے اوپر خرچ کرنا. دیکھیں اگر تو اس بچے کے ساتھ کچھ مال ہو تو ظاہر بات ہے اس مال میں سے اس کے اوپر خرچ کیا جائے گا. اگر اس بچے میں کے پاس مال نہیں ہے تو پھر ریاست کی ذمہ داری ہے. اگر ریاست بھی ذمہ داری نہیں پوری کرتی تو پھر آپ اس عام صدقات سے، یا جس بندے نے اس کو اٹھایا وہ اپنے صدقات سے اس کو پال پوس کے بڑا کر سکتا ہے، اور اس کے لیے اس پہ اجر ہے. اور اب زکوٰۃ کی رقم سے بھی اس کو پال پوس کے بڑا کیا جا سکتا ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ لقیت کی جو میراث ہے، وراثت. تو اگر اس کا کوئی وارث نہ ہو تو پھر بیت المال میں اس کی وراثت جائے گی، اور عموماً اس کا وارث نہیں ہوتا. مطلب یہ کسی کا وارث بنے گا؟ یہ بھی کسی کا وارث نہیں بنے گا نا، یہ بھی کسی کا وارث نہیں. وصیت کی جا سکتی ہے. ہاں وصیت تو کی جا سکتی ہے، یہ وصیت کر سکتا ہے 1/3 کے حد تک یہ وصیت کر لے، یا اس کے حق میں وصیت کی جا سکتی ہے. سر ایک سوال تھوڑا سا ریلیونٹ ہے، پہلے پڑھی تھی حدیث کہ سر جو حرام کا کی بدائی ہوتی ہے تو اس کے بارے میں ایسی روایت پڑھی تھی کہ وہ جنت میں نہیں جا سکتا، وہ صحیح حدیث ہے یا نہیں؟ نہیں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ حرام کا بچہ جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ ٹھیک ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کے ماں باپ کا قصور ہے، ظاہری بات ہے. لیکن وہ بھی اگر اپنے گناہ کی سزا بھگت لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کے لیے معافی کی گنجائش تو ہے نا. مطلب شرک کے علاوہ گناہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. نیکسٹ کیا ہے؟ ادعاء نسبی، یعنی اس لقیت کو آپ نے پال پوس کے بڑا کیا، جو گرا پڑا بچہ تھا اس کو آپ نے پالا پوسا بڑا کیا، بعد میں کوئی آدمی آ گیا اس نے کہا جی یہ میرا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر تو وہ گواہی قائم کر دے تو ظاہری بات ہے پھر تو کوئی اشکال ہی نہیں. اور اگر گواہی قائم نہ کرے تو پھر بہرحال اختلافی مسئلہ ہے، لیکن عام طور پہ فقہا نے کہا کہ اس کو دے دینا چاہیے. اس کی جو، کیونکہ دیکھیں نسبت اس کی بھی تو ضرورت ہے نا، اس کی بھی تو ضرورت ہے نسبت. تو اگر کوئی اس کو اپنی نسبت دینے کو تیار ہے ٹھیک ہے، اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. لیکن آج کل تو میرے خیال میں ڈی این اے سے کافی کچھ ہو سکتا ہے معاملہ. پرانے زمانے میں کیافہ ہوتا تھا، بلکہ یہ روایت ایک لے کے آئے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھر میں داخل ہوئے، بڑے خوش تھے، اور آپ کا چہرہ جو ہے نا وہ جیسے چمک رہا تھا، دمک رہا تھا خوشی سے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وہ اس کے نا قیافہ شناس کا مزر مدلجی کا جو ہے نا وہ تذکرہ کیا. وہ بہت اچھا قیافہ شناس تھا. قیافہ شناس وہ ہوتے تھے نا کہ جو ہاتھ پاؤں دیکھ کے نا بتا دیتے تھے کہ یہ ایک نسل ہے کہ نہیں. جیسے آج کل ہمارے یہاں وہ کھرا نکالنے والے, ٹھیک ہے, وہ ماہر لوگ ہوتے تھے. چہرے سے تو بہت سارے لوگ پہچان جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ہاں خد و خول اس سے ملتے ہیں, اور عموماً لوگ تبصرہ کر دیتے ہیں اچھا آپ فلاں کے کیا لگتے ہیں. سر نسب سے یہاں مراد ہے, جیسے کوئی لے پالک بچہ اس کو یعنی کوئی لیا کہیں پڑا اس کو نہیں گیا اس کو اپنا نام بھی دے سکتا ہے, یعنی والد کے نام کی جگہ جو گورنمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. نہیں, ہم یہ بات نہیں کر رہے. ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے کسی کو بچہ آپ کو ملا اور آپ نے اس کو پال پوس کے بڑا کیا, ٹھیک ہے. کوئی بندہ آ جاتا ہے وہ کہتا ہے جی یہ میرا بیٹا ہے, تو اس کا دعویٰ ایکسیپٹیڈ ہے کہ نہیں, یہ بات. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ زید اور اسامہ جو ہے نا, حضرت زید بن حارثہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ لے پالک بیٹے تھے, اڈاپٹڈ چائلڈ تھے, اور ان کے بیٹے تھے اسامہ. تو حضرت زید کی شادی آپ نے اپنی لونڈی سے کی تھی نا, ام ایمن سے. ام ایمن جو ہے نا وہ کالی رنگت والی تھی, اور حضرت زید کا رنگ جو ہے وہ گورا چٹا تھا. تو حضرت اسامہ کی رنگت جو ہے وہ کالی تھی. تو کچھ منافقین نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ زید کا بیٹا نہیں ہے. تو یہ دونوں باپ بیٹا سوئے ہوئے تھے ایک چادر میں, اور چادر جو ہے وہ ان کے چہرے کے اوپر پڑی ہوئی تھی. تو اس کا وہاں سے گزر ہوا, ہاں مدلجی کا, بنو مدلج قبیلے کا نام تھا. تو اس نے دونوں کے پاؤں دیکھے تو اس نے کہا کہ یہ ایک ہی خاندان ہے. مطلب ایسے جاتے جاتے اس نے گزرتے گزرتے تبصرہ کیا. تو اس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوگی. مطلب منافقین کا ایک اعتراض رفع ہو گیا. چلو باہر سے ایک شاہ. تو قیافہ اس دور میں قیافہ جو ہے نا کافی چلتا تھا. آج اس کی جگہ ڈی این اے وغیرہ آ گیا. تو خیر قیافہ شناسی کا کیا حکم ہے فقہی احکامات میں, اس کے اوپر باقاعدہ ریسرچ آرٹیکلز بھی مل جاتے ہیں. نیکسٹ کیا ہے, لقطہ, گری پڑی چیز مل جانا. ایک ہے بچہ گرا پڑا ملنا, ایک ہے کوئی بھی چیز گری پڑی مل جانا. راستے میں آپ کو کوئی چیز مل جاتی ہے, اس کا حکم کیا ہے؟ بعض نے کہا کہ اس کو اٹھانا مستحب ہے, بعض نے کہا کہ واجب ہے. ٹھیک ہے, تو خیر بہرحال اس میں اختلاف ہو سکتا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھائی چیز ضائع ہو جائے گی, پھر اس کو اٹھا لیں, پھر اس کو اٹھانا واجب ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ضائع ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے, اور ہو سکتا ہے کہ مالک عموماً جس کی چیز گرتی ہے اور اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ یار فلاں جگہ گری تھی, اور وہ اپنے قدموں پہ واپس آتا ہے وہاں ڈھونڈنے کے لیے, تو ذرا سائڈ پہ رکھ دیں کہ وہ واپس آئے اور وہاں دیکھیں. تو ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور گری پڑی چیز کے بارے میں جو ہے وہ پوچھنے لگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھائی اس کی نشانیوں کو پہچان لو. تھیلی مطلب کس طرح کی تھیلی ہے, ٹھیک ہے. پھر 1 سال تک اعلان کرو, اگر تو وہ صاحب آ جائے اس کا مالک تو اسے دے دو, ورنہ استعمال کر لو. تو 1 سال تک اعلان کرنا چاہیے اس کا, اگر آپ اس کو اٹھا لیتے ہیں. آج کل اعلان کی کیا صورت ہے؟ اعلان کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ مثال کے طور پہ جہاں سے آپ کو ملی ہے نا, تو وہاں آپ کسی جگہ پہ بتا دیں کہ جی یہاں سے ہمیں یہ چیز ملی ہے, یا کوئی اشتہار لگوا دیں. ٹھیک ہے, عموماً مسجد کے ابھی جیسے وہ واش روم کے پاس سے کوئی گھڑی وغیرہ ملتی ہے تو امام مسجد اعلان کر دیتا ہے. کسی اسکول میں ملی ہے تو وہاں آپ اسکول کے گیٹ پہ لگوا دیں. ٹھیک ہے, ہاں اگر کہیں رستے میں ملی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ پھر جہاں پہ ملی ہے تو وہاں آپ ایک اشتہار لگا دیں مثال کے طور کہ کانٹیکٹ کر لیں. پولیس کو دے سکتے ہیں کہ وہ اب ہاں پولیس تو پھر اپنے پاس ہی پہنچائے گی, اپنے پاس ہی پہنچائے گی. ٹھیک ہے, تو ابھی میں وہ ادھر سفر کر رہا تھا اپنا یہ موٹر وے پہ, تو واش روم میں گیا, مسز بھی گئی, تو ان کو نا وہاں واش روم میں وہ ایک گولڈ کی رنگ پڑی ہوئی ملی.
تو مجھے کہنے لگی اب کیا کریں. تو میں نے کہا اب یہاں تو اتنی مسافر آتے جاتے ہیں تو اب یہ تو مشکل ہے اس کا مطلب ڈھونڈنا نا یہاں پہ. تو خیر پھر وہ ہم نے تو ایسی مسجد میں دے دی, صدقہ کر دیا اس خاتون کی طرف سے. ایک یہ بھی ہو سکتا ہے آپ صدقہ کر دیں, چلو اس کو کوئی ثواب مل جائے. وہاں جہاں سے ملی ہے وہاں سے پوچھنا, وہاں سے جیسے پوچھیں گے وہ کہے گا میری. قیمتی چیز جو اس کا یہ ویسے بہتر تو یہی ہے, بہتر تو یہی ہے کہ آپ وہاں سے پوچھیں اور وہاں نہ کوئی اشتہار وغیرہ لگوا دیں. لیکن بعض اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ یار میں اتنا انوالو ہو جاؤں گا, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, اور آپ خود سفر میں ہیں. اس کی نیت تو نہیں دے سکتے. ہاں نہیں ہو سکتا ہے. ہاں نہیں دیکھیں ظاہری بات ہے, آپ چیز تو اس کی تھی نا, آپ نے اس کی طرف سے کر دیا تو اس کے لیے ثواب. اس کی تو ویسے ہی گم گئی تھی. بلکہ ہمارے ہاں تو یہی ہے کہ جب کوئی چیز گم جاتی ہے تو ہم تو صدقے کی نیت کر لیتے ہیں. گم تو ویسے ہی گئی ہے. اللہ ہے نہیں گولڈ کی تھی نا, وہ باقاعدہ اس کو بیچ کے نا پھر اس کا صدقہ کیا. گولڈ کی تھی, گولڈ کی. نیکسٹ کیا ہے کہ اس شخص نے پوچھا کہ جی اگر کوئی بکری اگر اس کو مل جاتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھائی یا تو تیری ہے یا تیرے بھائی کی ہے یا پھر بھیڑیے کی ہے. ٹھیک ہے, مطلب جنگل بیابان ہے, صحرا ہے, تو اگر وہ بکری بھیڑ وغیرہ اگر تو اپنے قبضے میں نہیں کرے گا تو وہ بھیڑیا اس کو لے جائے گا. مطلب یہ ہے کہ لے لو. سال تک اعلان کے سال بعد اس کا مالک مل گیا, اور اب وہ ایک ہی بجائے تین ہو گئی. ہاں تو اب وہ اس کی جو ہے نا یہ آگے مسئلہ آ رہا ہے. چلیں اس کو آگے کھول دیں. نیکسٹ کیا ہے, اس نے سوال کیا کہ جی اگر کوئی اونٹ مل جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں اب زیادہ مت بڑھو, بڑا جانور ہے, درختوں کے پتے کھا لے گا, ادھر ادھر سے پانی پی کے گزارا کر لے گا یہاں تک کہ اس کا مالک اس کو ڈھونڈ لے. یہ بخاری کی روایت ہے. تو کہنے کا مقصد وہ یہی ہے کہ ایک چیز ضائع ہونے کا اندیشہ تھا تو اللہ کے رسول نے کہا بھائی اس کو استعمال کر, اور جس کے بارے میں یہ تھا کہ جی نہیں ضائع ہونے کا اندیشہ نہیں ہے تو اس کو کہا اس کو چھوڑو, اپنا کام کرو. نیکسٹ کیا ہے, مسجد حرام میں کوئی گری پڑی چیز مل جانا تو اس کو اٹھانے سے منع کیا گیا. مسجد حرام کی چیز کو اٹھانے سے منع کیا گیا. ہاں اگر تو اس نے اعلان کرنا ہے تو چلیں پھر ٹھیک ہے اٹھا لے, لیکن اب تو خیر ویسے میرے خیال میں پسند نہیں کرتے, شرطے بھی پسند نہیں کرتے اس چیز کو. پڑھی ہے پڑھی رہے. اب تو وہاں کچھ انہوں نے آفس وغیرہ بنا دیے. ہاں وہاں آفس میں آپ جمع کروا سکتے ہیں, یہ بات بھی ٹھیک ہے آپ کی, اٹھا کے نا آفس میں جمع کروا دیں, یہ ٹھیک ہے. تو وہاں لوگوں کو پتہ ہوتا ہے بھئی یہاں زیادہ بہتری کا اوسط یہ کہ وہاں اگر ضائع ہونے کا اندیشہ ہونا تو پھر اٹھا کے آفس میں دے دیں. اگر ضائع ہونے کا اندیشہ نہیں ہے پھر اپنا کام کرے بس. یہ ایک اور روایت لے کے آئے ہیں امام بخاری سے کہ اوس بن کعب سے ہے. انہوں نے کہا اوس بن کعب نے کہ مجھے جو ہے نا ایک تھیلی ملی جس میں 100 دینار تھے. 100 دینار اچھی خاصی رقم ہوتی ہے. 20 دینار 7.5 تولے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کوئی 42-43 تولے تھا 100 دینار. 1 کروڑ ہیں 100 لاکھ. ہاں 42-43 تولے جو ہے, ہاں تقریباً نہیں مطلب 1 تولہ تو اب 3,30,000 کا پہنچا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اچھی خاصی رقم تھی. ٹھیک ہے, ہاں 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ کے برابر. تو وہ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اللہ کے رسول نے کہا بھائی 1 سال تک اعلان کرو. تو میں نے 1 سال تک اعلان کیا, کوئی بندہ نہیں آیا. پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, مطلب کوئی 3 مرتبہ میں آیا کہ میں نے اعلان کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسا کرو کہ اس کا نا مطلب یاد رکھ لو اس کی نشانیاں وغیرہ, اگر اس کا مالک آ جائے تو واپس کر دینا, نہ آئے تو استعمال کر لو. ٹھیک ہے, مطلب سال کے بعد تک بھی کہا کہ تھوڑا انتظار کر لو, اگر آ گیا تو ٹھیک ہے. سر اگر استعمال ہو گئے اور پھر مالک آیا تو پھر تو ہاں پھر ظاہری بات ہے وہ کہاں سے دے گا بیچارہ,
پھر تو 2 روپیہ ہوگا اس میں تو کوئی بچ ہی جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور روایت کے الفاظ ہیں کہ جی سوال کیا گیا لقطہ کے بارے میں جو بیاباں زمین میں ملے، یعنی کسی کھنڈر والی جگہ پہ آپ کو کوئی گری پڑی چیز ملتی ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو ایسا کرو کہ 1 سال تک جو ہے وہ نہیں، یہ ہاں آباد زمین، عامرہ کا مطلب آباد زمین میں ملے تو اس کو 1 سال تک اعلان کرو. اگر اس کا تلاش کرنے والا آ جائے تو اس کو ادا کر دو ورنہ تمہاری ہے. اور پھر سوال یہ کیا گیا کہ اگر بیاباں کے اندر ملے، ٹھیک ہے، ویران زمین میں کھنڈر میں ملے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کا خمس ادا کرو. اس کا اعلان کرنے کی ضرورت نہیں 1 سال. 20% اس کا نکال دو، 80% تمہارا. معدنیات میں رکاز میں آ جائے گا نا. معدنیات تو نہیں، رکاز مطلب خزانہ، دفینہ جسے کہتے ہیں، دفینے میں آ جائے گا. دفینے کا حکم ہم نے پڑھا تھا نا کتاب الزکوٰۃ میں. سب وہ رکھ سکتا ہے پھر؟ وہ رکھ سکتا ہے جس کے مالک کی ملنے کی کوئی امید نہیں. ہاں ظاہری بات ہے، وہ اب چیز ہی ایسی ہے. آج بھی دیکھیں نا وہ آثار قدیمہ کی جگہوں سے چیزیں نکل آتی ہیں. سونے کی دیگ، سونے کی دیگ تو خیر نہیں نکلتی، لوگ کہتے ہیں سونے کی دیگ احرام وغیرہ سے نکل ہے. احرام وغیرہ. نیکسٹ کیا ہے کہ جو چھوٹی موٹی چیزیں ان کا استثناء ہے. حضرت انس سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو راستے میں کھجور پڑی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر صدقے کی نہ ہوتی تو میں کھا لیتا. یعنی اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ یہ صدقے کی ہے تو میں کھا لیتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گری پڑی چیز جو ہے وہ آپ اٹھا کے کھا سکتے ہیں. جو معمولی چیز جس کا مالک جو ہے نا واپس نہیں آئے گا اس کے لیے. اب 10 روپے کا نوٹ اس کے لیے کوئی واپس نہیں جائے گا نا، اٹھا لے، استعمال کر لے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عصا یعنی کوئی چھڑی وغیرہ ہے یا کوئی رسی ہے یا اس طرح کی معمولی چیزیں ہیں، اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے اٹھا کے استعمال کر لو. مطلب اس کا مالک پیچھا نہیں کرتا نا ایسی چیز کا. کویشچن ہے جی سر، یہاں پہ رسی اور عصا اس چیز کی اتنی مطلب چھوٹ ہے، لیکن مالے غنیمت کے وقت میں ہمیں خیبر میں پڑا تھا وہاں سختی تھی نا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو اب امانت تھا نا، ڈسپلن کا معاملہ بھی تھا. ڈسپلن کا معاملہ، ڈسپلن کا، امانت. اور یہاں کا تو وہ نہیں نا پتا، مالک کا نہیں پتا نا. جی گائے، گھوڑا، گدا، خچر، امام شافعی اور امام احمد کہتے ہیں کہ یہ اونٹ کی مانند ہے، یعنی ان کو آپ نے ہاتھ نہیں لگانا. ٹھیک ہے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ نہیں، اٹھا سکتے ہیں آپ ان کو، مطلب وہ ان کو بکری کی طرح شمار کرتے ہیں. امام مالک کہتے ہیں کہ اگر یہ اندیشہ ہو کہ کوئی درندہ ان کو کھا جائے گا تو پھر آپ اٹھا لیں. نیکسٹ کیا ہے لاسٹ میں کہ اگر کوئی گری پڑی چیز ہے اس کے اوپر آپ کا خرچ آیا تو ہاں ظاہری بات ہے خرچ کے بعد آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. کوئی مال مویشی ہے، اب ظاہری بات ہے آپ نے اس پہ خرچ کیا، چارہ ڈالا، آپ نے اس کی سواری کی، اس کا دودھ پیا. اب جب مالک کو واپس کرنا ہے وہ یہ نہیں کہے بھائی دودھ پیا ہے اس کے پیسے دو. ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر اگر آپ کا کوئی خرچ آتا ہے تو آپ وہ مالک سے لے سکتے ہیں. چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک.